العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر ہمارا سبق چل رہا ہے، اور آج ہم اپنا سبق نمبر 38 شروع کرنے جا رہے ہیں. سبق نمبر 38 میں رکوع نمبر 15 کا ہم خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے 2-3 اسباق میں اسی رکوع نمبر 15 کی لغوی صرفی نحوی تحقیق ہم دیکھ چکے ہیں. اب اس رکوع نمبر 15 کا صرف خلاصہ اور مراد آیات باقی ہے، جو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. 2-3 آیات کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہ 2 آیات کی تلاوت ہم نے کی ہے. اب اس رکوع کا مکمل خلاصہ اور مراد آیات ہم دیکھ لیتے ہیں. رکوع کی جو سب سے پہلی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس طرح کی آیات اس سے پہلے ایک رکوع میں بھی گزر چکی ہے. وہ خلاصہ اور اس کی مراد آیت ہم نے وہاں دیکھ لیا تھا. پھر بھی ہم مختصر میں یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلایا، اور پھر نعمتیں یاد دلا کر بنی اسرائیل کو قیامت کے دن اور یوم حشر سے ڈرایا، اور قیامت کے دن کے احوال سے بھی انہیں باخبر کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. تو اس طرح یہ آیت کا خلاصہ ہوا ہے. اگلی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آیت کے ترجمے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے خلیل، اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند آزمائشیں اور امتحانات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند امتحانات لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کا پیشوا، مقتدی اور امام بنایا. ان امتحانات اور آزمائشوں کو ہم مختصر انداز میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند امتحانات کے ذریعے آزمایا. پہلا امتحان جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور آپ کا خاندان، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ نمرود بھی بت پرستی، شرک اور کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے اور اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نمرود کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور جرأت اور ہمت کے ساتھ ان کے غلط عقائد، غلط رسومات اور شرک و کفر سے انہیں متنبہ کیا، باخبر کیا، اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ساری قوم
یہاں تک کہ رشتہ دار، یہاں تک کہ بادشاہ نمرود بھی آپ کا مخالف ہو گیا اور جنگ و جدل کے لیے تیار ہو گیا، یہاں تک کہ ساری قوم نے اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آگ میں زندہ کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا، جو آگ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کر سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع تھی، جس کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اس کے بعد کی آیت ہے، اس کے بعد جو آزمائش اور جو امتحان دوسرے نمبر پر ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت بچا لیا اور صحیح سلامت رکھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب اپنے اصلی وطن، اپنے خاندان اور اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ ملک شام کی طرف ہجرت کر جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس حکم پر بھی تیار ہوئے اور اپنے سارے رشتہ داروں، اپنی قوم اور اپنے وطن سب کو خیر بات کہہ کر ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ اللہ کے حکم سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پر تھا۔ پھر ان دو امتحانات کے بعد تیسرا امتحان بھی آیا کہ جب آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر ملک شام کی طرف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اب تیسرا حکم یہ دیا کہ آپ اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیرخوار بچے اسماعیل کو، دونوں کو لے کر دور کسی بیابان جنگل میں، چٹیل میدان میں اور ویرانے میں لے جا کر چھوڑ دیں۔ چنانچہ اللہ کا حکم پا کر آپ اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار بچے جناب اسماعیل کو لے کر اللہ کے حکم پر چل دیے اور دور بیابان جنگل میں، چٹیل میدان میں، جہاں نہ آب و دانہ نہ کوئی ضرورت کا سامان، وہاں لے کر اللہ کے حکم سے چلے گئے اور وہاں جا کر ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ یہ اس طرح تین امتحانات ہوئے۔ تیسرے امتحانات کے بعد چوتھا امتحان بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم دیا اور آزمائش کے طور پر یہ فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو کسی وقت شیرخوار بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، لیکن جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے نام پر قربان کر دیجیے، ہمارے نام پر ذبح کر دیجیے۔ اللہ کے حکم میں تاخیر کیے بغیر اور فی الفور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کی طرف چل دیے اور اپنے بیٹے کو چت لٹا کر گلے پر چھری چلانے لگے، ذبح کرنے لگے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے لگے، لیکن چھری اللہ کے حکم کے تابع تھی، جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر سکی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، اللہ کے حکم کو پورا کر دیا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئے، اور بھی بہت سارے احکام اور اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی پورا کر کے اللہ کے اس حکم کو پورا فرمایا۔ تو اسی کا ذکر ہے اس آیت میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس کے بعد والی آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں بیت اللہ شریف کی، خانہ کعبہ کی نئی تعمیر اور جدید تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح ان آیات میں
مکہ مکرمہ کی خصوصیات، بیت اللہ شریف کی فضیلت اور برکت اور بیت اللہ شریف کے ادب اور احترام کا ذکر ہے، جس کو آپ ترجمے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت ایک اور آیت ہے، ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا خلاصہ یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اس کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، تو یہ دعا بھی کر رہے تھے اس وقت، ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب اس عمل کو، اس کام کو ہماری طرف سے قبول فرمائیے، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائیے۔ یہ دعا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کی اللہ تعالیٰ سے تاکہ دل میں بڑاپن پیدا نہ ہو جائے۔ اتنے بڑے کام سے، اتنے نیک کام سے، اتنے عظیم کام سے دل میں کئی عجب نہ آ جائے، اس لیے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ اس کام کو، اس تعمیر کو ہماری طرف سے قبول فرمائے اور ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے۔ آخری آیت رکوع کی ہے، پھر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آخری آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اپنی اولاد میں ایک نبی کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری ذریت اور میری اولاد میں آپ ایک ایسا رسول بھیجیے کہ جو رسول انسانوں کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، سنت اور شریعت کی تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ان سے مراد ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہے۔ آخری لفظ ہے آیت کا، انک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اس طرح سے مختصر انداز میں آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 38 مکمل ہو رہا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا اگلا سبق شروع کریں گے آئندہ کل۔ تب تک کے لیے آپ طلبہ انتظار کریں اور اپنے پچھلے اسباق کو برابر دیکھتے رہے، یاد کرتے رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.